كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نذيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد حل هذا وحرم هذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک میں ذالک بأنہم، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شرع جو ہے وہ سود کی طرح ہے. اللہ نے بے کو حلال کیا اور حرام فرمایا سود کو. کہتا انما جوزوا بذالک، اس بہانہ جو جواز کا نکالا اصل میں یہ ان کا اعتراض ہے اللہ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر. اس سے ان کا مقصد قیاس نہیں ہے، کیونکہ مشرکین تو اصل بے کے حلال ہونے کے، مشروع ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں. ولو کان ھذا من باب القیاس، اگر یہ قیاس ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ انما الربا مثل البیع، کہ سود جو ہے وہ بھی بے شرع کی طرح ہے. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے شرع جو ہے وہ سود کی طرح ہے، یعنی اس کی مثال ہے. تو یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں حلال ہے، اور اللہ نے اس کو کیوں حلال کیا، اس کو کیوں حرام کیا؟ تو یہ دراصل اللہ کے احکام پر اعتراض ہے. یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں، نہ کوئی قیاس کی بات ہے. یہ تو محض اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کہ یہ بے بھی اسی طرح ہے، یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے. مقصد ان کا نہ قیاس ہے، نہ مقصد ان کا بے کو حلال سمجھنا ہے، نہ مقصد ان کا قرآن پاک کا استفہام ہے. مقصود صرف اعتراض ہے اللہ کے حکم پر کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، لہذا یہ غلط ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو ان کا مقصود جو ہے وہ اعتراض ہے. اب جناب فرماتے ہیں اللہ البیع وحرم الربا، یا تمر یکون من تمام الکلام ردا علیہم، یا تو یہ مقصود اس کا بھی رد ہے علی ما قالوا من الاعتراض مع علم بتفریق اللہ بین ھذا وھذا حکما، حالانکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کسی چیز کی حلت کا اور کسی چیز کی حرمت کا، لازماً ان دونوں حکموں کے اندر فرق ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَهُوَ الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا وَمَا يَنفَعُ عِبَادَهُ وَيُبِيحُ لَهُمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ فَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَيَرْحَمُ بِهِم مِّنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا الطِّفْلَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ذات جو ہے وہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ کے حکم کو کوئی ٹال سکنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ اللہ سے کوئی پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے.
لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بندوں کے لیے بہتر سمجھا اس کو حلال قرار دیا، اور جس چیز کو بندوں کے لیے برا سمجھا ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو جو ارحم الراحمین ہے اور جو احکم الحاکمین ہے اور جو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نے اگر کسی چیز کو حلال کیا تو ہماری بہتری کے لیے، اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو ہمارے نقصان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تو نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نفع ہے، نہ کوئی نقصان، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر بندے کا یہ کام ہے کہ بلا چون چرا اور بالکل سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ مسئلہ میرے عقل میں بھی آ گیا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھے کہ میرے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، میرا عقل ناقص ہے، میں بندہ ہوں، میرے علم ناقص ہے، میرے معلومات ناقص ہیں، اللہ کا فیصلہ برحق ہے، چاہے میں نہیں سمجھ پایا لیکن اللہ کے فیصلے میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اب دیکھیں نا جی، صحابہ کو جو یہ مقام ملا تو کیوں ملا؟ اسی اطاعت میں، اور ہم آج جو خوار ہیں اسی نافرمانی کی وجہ سے کہ ہر مسئلے میں ہم اپنی حکمتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی ہاتھ کاٹنا غلط ہے، جی کہتے ہیں جی یہ تو وحشی سزائیں ہیں اور یہ جنگل کا قانون ہے کہ ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دو۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو زانی عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارنے والی سزا ہے، 100 کوڑا، اور اتنی معمولی سی بات پہ کہ بھی ایک مرد عورت نے اپنی رضامندی سے اگر انہوں نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا کہ اس کو 100 کوڑا مارا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو جناب رجم کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ کہتے ہیں یہ تو جنگل کا قانون ہے، یہ تو وحشی کا وحشیانہ احکامات ہیں۔ اور پھر کہتی ہے کہ اس معاشرے میں تو ہو سکتا ہے یہ درست بھی ہوں کہ اس زمانے میں تعلیم نہیں تھی اور لوگ بڑے جاہل تھے اور جنگلی تھے اور پہاڑی تھے اور بدو تھے، ان کو درست کرنے کے لیے ایسے سخت قوانین کی ضرورت پڑ گئی ہوگی، لیکن اب تو بڑا متمدن دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب ماشاءاللہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور ہر آدمی بڑا اونچے سے اونچے ڈگریاں رکھتا ہے اور پھر سمجھدار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اتنی سخت سزائیں دینے کی؟ تو کبھی شرکت پہ اعتراض ہے، کبھی حد زنا پہ اعتراض ہے، کبھی حد خمر پہ اعتراض ہے، اور کبھی جناب سود کے مسئلے پہ اعتراض ہے کہ دیکھو جی سود اگر حرام ہے تو پھر یہ نظام عالم کیسے چلے گا، پھر ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم جب سود نہیں لیں گے تو ہم تو رہ جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بعض جو جدید تعلیم یافتہ اور جدید قسم کے آج کل مولوی حضرات ہیں، اللہ پاک رحمت کرے، کچھ مطالعے کی پیداوار ہیں اور کچھ سرکار کی پیداوار ہیں، پھر ان سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے قرآن میں تعویلات کراتے ہیں کہ دیکھو جی نہیں یہ مسئلہ انہوں نے سمجھا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ایمان اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام، کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ جو تیرا حکم ہے آمنا ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا جی کہ اتنا بڑا واقعہ گزرا کہ ابو جندل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، مکے میں قید خانے میں پڑے ہیں، مشرکین کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ حضور پاک جب حدیبیہ میں پہنچے، ابو جندل کو موقع ملا، وہ سردار سارے گئے ہوئے تھے صلح کی بات کرنے کے لیے، موقع ملا جیل سے نکلے، اسی زنجیروں میں، اسی ہتھکڑی میں، اسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے، اب آہستہ آہستہ چلتے چلتے چھپتے چھپتے حضور کے دربار میں پہنچ گئے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، صحابہ نے دیکھا ماشاءاللہ سب خوش ہو گئے، بھی ہمارا مسلمان بھائی الحمدللہ دشمن کی قید سے نکل آیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے صحابہ خوش ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے، اور کافروں کا جو سردار سلو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے پہلا امتحان شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان بھاگ کے جائے گا مدینہ منورہ تو ہم واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کے بھاگ کے مشرکین مکہ میں آ جائے تو ہم مکے والے واپس نہیں کریں گے، آپ نے یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل کیا۔ انہوں نے کہا جو سب سے پہلا قیدی مسلمان ہے مکے سے بھاگ کے آیا ہے، آپ ہمیں واپس کریں۔ صحابہ نے کہا حضور ابھی تو بات ہوئی ہے، معاہدہ لکھا نہیں گیا، دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ تو ابھی مسودے کی شکل میں ہے، ابھی اس کا پوری طرح ڈرافٹ نہیں بنا، فریقین نے سائن نہیں کیے، گواہوں نے دستخط نہیں کیے، ابھی وہ دستاویز نہیں بنا ہے، یہ تو فریقین کے سامنے ایک شرائط آئے اور ہم نے تسلیم کر لیا، اور ابھی اس پر معاہدہ لکھا جانا باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ قانونی پیچیدگیاں اور یہ اگر مگر نبی کی شان نہیں ہوتی، یہ کہ ابھی لکھا نہیں گیا اور ابھی سائن نہیں ہوئے اور ابھی سائن خشک نہیں ہوئے اور ابھی جناب اس پر تصدیقی مہر نہیں لگی اور ابھی دستاویزات کا تبادلہ نہیں ہوا، یہ سب بے ایمان لوگوں کے قصے ہیں، بہانے ہیں۔ نبی کی شان یہ ہے کہ جو بات زبان سے نکل گئی ختم، خلاص، اسی زبان سے کلمہ پڑھنا، اسی زبان سے قول ہے، قرار ہے، تجارت ہے، معاہدہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہم نے زبان دے دی، بات ختم ہوگی، لکھا جائے 2 مہینے بعد لکھا جائے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابی ابو جندل حاضر یا رسول اللہ، فرمایا مجھے تمہارے دکھوں کا احساس ہے، تمہاری قید کا، تکلیف کا مجھے پورا احساس ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب تم واپس قید میں جاؤ گے تو تم پر کیا کیا ظلم و ستم توڑے جائیں گے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، ایک معاہدہ کر چکا ہوں، میں اپنی زبان سے کبھی نہیں پھر سکتا، میرا حکم ہے کہ واپس قید خانے میں جاؤ۔ ابھی نے یہ نہیں کہا حضور میرا کیا ہے، معاہدہ تو آپ نے کیا، میں بھاگ گیا، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا آمنا و صدقنا یا حاضر یا رسول اللہ، بالکل حاضر، میں بالکل واپس جانے کے لیے تیار ہوں، اتنی مہربانی اگر کر دیں، ایک میری ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ جتنی دیر یہ آپ بیٹھے ہیں، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، دستخط ہونے ہیں، مکے کے سردار بھی یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دیر مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، اور جب یہ جائیں گے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا جیل میں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کے معاہدے کے مطابق ہم نے آپ کو واپس کر دیا، اب یہ بھی ان کی مرضی ہے کہ تمہیں بیٹھنے دیں یا نہ بیٹھنے۔ یہ اب ان لوگوں سے پوچھو، ہمارے آپ قیدی تھے، آگے ہم نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب ہم جائیں گے تو لے جائیں گے، اور جب گئے جناب تو لے گئے۔ اب جب جانے لگا تو کسی نے پوچھ لیا، اس نے کہا ابو جندل ایک بات تو بتاؤ، اتنا بڑا امتحان تمہارے اوپر گزر گیا، اور جب حضور نے فرمایا کہ واپس جیل میں جاؤ، تمہارے ایمان میں کوئی ذرا سا لچک، اس نے کہا خدا کی قسم ہے پہلے سے بھی میرا ایمان بڑھ گیا کہ میرا مدنی کتنا سچا ہے، میرا نبی کتنا سچا ہے، میرا ایمان پہلے سے زیادہ ہو۔ دیکھیں اتنی بڑی بات گزر چکی ہے، اتنا بڑا امتحان گزر چکا ہے، لیکن صحابی کہتا ہے آمنا و صدقنا، حضور نے حکم دے دیا، بس بات ختم ہو گئی، اس کے بعد بات کیا رہی؟ اب یہ اگر پوچھنا اور مگر پوچھنا، اور اگر بینک نہیں ہوں گے تو مگر کاروبار کیسے ہوگا، اگر ایل سی نہیں کھلے گی تو مگر باہر سے مال کیسے آئے گا، یہ اگر مگر کا کیا معنی ہے؟
تم ایک دفعہ اسلام پر چل کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی جن کے آج تم غلام ہو اور جوتے پالش کر کے خیرات لیتے ہو، کل تیرے دروازے پہ پڑے ہوں گے۔ تم ایک دفعہ خدا کے دروازے پہ آ کر تو دیکھو، ایک دفعہ چلو دنیا میں 1 سال کے لیے تجربہ کر لو، زیادہ لمبا چوڑا چلو نہ کرو، 1 سال کے لیے تو اسلام کے قانون کو آزما کے دیکھ لو کہ پھر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے قریشیو، اللہ میرے دین کو اتنا بلند کر دے گا کہ مشرق مغرب شمال جنوب تک اسلام کے پرچم لہرائیں گے، اور اسی مکے میں بھی ہم فاتحانہ داخل ہوں گے، تو مکے والوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا مجنون، نبی دیوانہ ہے۔ نے کہا دیکھو یتیم مکہ ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم مکے میں رہنے نہیں دیتے، ہجرت کر کے مجبور ہو کے غاروں میں چھپ رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں فاتح بن کے آئیں گے۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے دیوانگی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے اسی پاک پیغمبر کی بات کو سچا کر کے دکھلا دیا کہ نہیں دکھلا دیا؟ حضور پھر اسی مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے کہ نہیں داخل ہوئے؟ صرف شرط یہ ہے کہ آپ ایمان پہ آئیں تو صحیح، اسلام پہ آئیں تو صحیح۔ جب آپ ایمان اور اسلام کو اپنائیں گے تو پھر اللہ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اپنے خزائن السماوات والارض کو، اس لیے قرآن نے ایک جگہ باقاعدہ وضاحت کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، ہم آسمان و زمین کے خزانوں کو حکم دے کے کھول دیتے ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب تم میرا قانون مان لو گے، اسی عرب پہ نظر ڈال لو، یہ کھجوریں کھا کے نہیں زندہ رہتے، اسی عرب پہ زندے ہیں نا، بڑا دور نہ جائیں، ذرا آنکھیں بند کر کے ان پہ نظر ڈال لو کہ ان کے پلے میں کیا تھا کہ حضرت بلال انگاروں پہ لوٹائے جا رہے ہیں، صحابہ پھانسیوں پہ لٹکائے جا رہے ہیں، بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اور نبی کے دامن کو تھام لیا تو وہی مکے والے ان کے غلام بنے۔ اسی طرح سے اب موجودہ دور میں آج سے 50 سال 60 سال پہلے پہ نظر ڈال لو کہ وہ جگہ، وہ سرزمین مکہ مدینہ منورہ، یعنی مجھے بھی یاد ہے، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، مجھے بھی یاد ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں 2 اور 3 دن کے درمیان میں پہنچتے تھے۔ مکہ سے مدینہ منورہ کم از کم 3 دن 2 دن لگتے تھے، ہمیں یاد ہے، اور ٹرک جاتے تھے لوڈ ہو کے سامان کے، کسی میں دانے، کسی میں گندم، کسی میں دالیں، کسی میں چینی، اور ان بوریوں کے اوپر اگر جگہ مل جاتی تھی تو ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ چونکہ وزن زیادہ ہے تو جمپ کم لگتے تھے، ان میں بیٹھتے ہم سفر کرتے تھے۔ اچھا اگر راستے میں کہیں گاڑی کسی ریتے میں پھنس گئی تو بس 2 دن اور کھڑے رہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ اس دور میں بھی کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں مکے سے مدینہ منورہ جانے میں 1.5 مہینہ لگا تھا۔ میں نے کہا حضرت 1.5 مہینہ کیا کرتے رہے آپ؟ فرمایا اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، 200 300 اونٹ اکٹھا کرتے تھے، اس قافلے کو چلاتے تھے،
اور راستے میں بارشیں آ جاتی مستورہ پہ، رابغ پہ، خلیص پہ، اور ان بارشوں کی وجہ سے وہ راستے میں ندیاں بن جاتی، ان کے عبور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ پانی بہ بہ کے 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد اتنا کم ہو جاتا تھا کہ ہم قافلہ نکالتے تھے، اس لیے 1.5 مہینہ لگنے کے بعد مدینہ منورہ ہم پہنچتے تھے۔ اچھا، اور اسی طرح یہ اب بھی لوگ موجود ہوں گے، ہمیں یاد ہے اور بھی سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے کہ میدان عرفات میں یعنی پانی وضو کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ آدمی وضو کر لے گا۔ پینے کا پانی جو ہے نا جی 5 ریال میں 1 ڈبہ پانی کا ملتا تھا، وہ بھی گرم۔ وہ 5 ریال اس دور میں 30 سال پہلے ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتے تھے، اور 5 ریال کا پانی خرید کے آدمی اپنے بچوں کو پلائے یا وضو کرے؟ اس لیے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا تھا کہ کم از کم میں 2 نمازیں جو ہیں وہ وضو کے ساتھ پڑھ لوں، اور اگر میں ظہر کا وضو کروں تو کم از کم اسے مغرب عشاء تک لے جاؤں، چونکہ پھر مجھے پانی نہیں ملے گا۔ بصورت دیگر جو ہے تیمم کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہوتا تھا۔ اور یہ مکہ اور مینا کے درمیان میں یہ پہاڑ جو ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ہم نے عبور کیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہوتا تھا، پہاڑ کے سوا گزرنے کا حل کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ہمیں یاد ہے۔ یہ مصبلہ محلے میں کہ رباط تھی نوابہ بہل پور کی، جہاں میں پیدا ہوا، اس مکان میں ہی میں پیدا ہوا تو میری پیدائش ہوئی تھی۔ یہ اب تو ایسے لگتی ہے نا کہ جیسے بالکل یہاں سے کوئی 200 میٹر پہ ہو، 200 قدم پہ ہو۔ اس دور میں ہم حرم شریف کے اندر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب وظیفہ پڑھتے تھے لمبا چوڑا کہ فارغ ہو جائے تو ہم جائیں، جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا راستے میں، کیونکہ لائٹ نہیں، بجلی نہیں، کھمبوں پہ گیس لٹکائے جاتے تھے بلدیہ کمیٹی کی طرف سے، اور ایک بجھ گیا، ایک بجھنے کے قریب ہے، ایک جل نہیں پایا، ایک بھڑک اٹھا جل گیا، اس طرح کہیں اندھیرا کہیں روشنی کہیں اندھیرا۔ ہم ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب فارغ ہوں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر جائیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم سے پہلے تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا۔ سارے مکے میں سونے کے لیے آدمی کو جگہ نہیں ملتی تھی، اتنی مچھر تھا، یعنی اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ یہ کپڑے کے جو تھیلے آتے ہیں نا، جن میں آج کل آٹا بند ہو کے آتا ہے، یہ تھیلے 2 جوڑ کے ہماری مائیں رکھ لیتی تھی، ہمیں بوری میں بند کر دیتی تھی، بوری باندھ دیتی تھی، گلا کھلا رہتا تھا، ہم رات کو سوتے تھے کہ مچھر سے بچ جائیں۔ اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن جب اس حکومت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور جب موجودہ بادشاہ کے والد رحمت اللہ علیہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ساری دنیا سے کہا میں ٹکرا جاؤں گا لیکن قرآن اور محمد مدنی کی شریعت کا حکم یہاں چلے گا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، اس زمانے میں عجیب بات کر رہے ہو، پوری عالم پہ نظر ڈالو، پورے دنیا کی زمین پہ نظر ڈالو، ہمیں ایک ٹکڑا تو دکھاؤ جہاں اسلام ہو، جہاں قرآن و سنت کا قانون ہو، اور تم یہاں اکیلے قرآن و سنت کا قانون بناؤ گے، ساری دنیا بائیکاٹ کر لے گی، ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، کون تمہاری مدد کرے گا؟ تم ساری دنیا کے علاوہ ایک نیا بات لا رہے ہو۔ اس نے کہا بات سنو، ایک بات چھوڑ دو، ہمیں اللہ نے اگر یہ ملک دیا ہے، اس ملک کا آئین، دستور، قانون کیا ہوگا؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کا قرآن اور محمد مدنی کی سنت۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ رسول مجھے نہ چھوڑے۔
جب اس نے اس حکومت نے موجودہ بادشاہ کے والد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اللہ نے فرمایا تم نے میرے قرآن کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا ہے، اب دیکھو کہ وہ جو تمہیں چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں میں تیرے دروازے کے بھکاری بنا دوں، تم سے بھیک مانگیں گے اور زندہ رہیں گے، جب ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے بہانہ بنا کے پھر بھی تم سے کھائیں گے، دروازے کے محتاج کر دوں گا، وہ بڑے اکڑوا کریں کچھ کریں لیکن اندر سے مانگ رہے ہیں، بھکاری، بھوکے، ڈاکو، لٹیرے، کہیں پیسہ نظر آ گیا کسی بہانے سے آ گئے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پانی کے لیے جناب کنواں کھودا، اللہ نے کہا تیل لے لو، انہوں نے مکان بنانے کے لیے پہاڑ توڑا، اللہ نے کہا سونا لے لو، تم میرے قرآن پہ عمل کرو میں تمہارا ذمہ دار۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی حکومت کو اور ان کے اعیان کو اپنی رحمت کے ساتھ قیامت تک حفاظت میں رکھیں اور قرآن و سنت کا غلام رکھیں، اسی طرح یہ قرآن و سنت کو پکڑے رہیں، اور جو کمزوریاں آ رہی ہیں وہ بھی تمہاری اور ہماری وجہ سے آ رہی ہیں، جب تک ہم اتنی کثرت سے یہاں نہیں آئے تھے کمزوریاں بھی نہیں تھیں، یہ کمزوریاں ہماری پیدا کرتا ہے، ہم باہر سے آتی ہیں برائیاں کچھ نہ کچھ آدھی 1%، آدھا %، 0% چھوڑتے 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 10-20 سال میں 2-4% برائی تو ہم بھی پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ الحمدللہ یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اتنے سیدھے سادے لوگ تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی حاجی نے لکھا کہ 1900 پتہ نہیں میرے خیال میں یہ انہوں نے لکھا ہے تقریباً کوئی 84 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں دکاندار ایک عرب دکاندار کے پاس گیا، میں نے کپڑے دیکھے، ایک کپڑا میں نے پسند کیا، میں نے کپڑا پسند کیا، ریٹ طے کر لیا، بھاؤ طے ہو گیا، مثلا 2 ریال میٹر، جب ساری بات طے ہو گئی اس نے کہا تمہیں کپڑا کتنا چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے 10 میٹر چاہیے، اس نے کہا مہربانی کرو یہ میرے ساتھ والا دکان جو ہے نا اس پر یہی کپڑا موجود ہے، تم وہاں سے جا کے 10 میٹر دے دو۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہو، میں نے تمہارے دکان پہ کپڑا پسند کیا، تم سے بات کی، ریٹ طے ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب تم مجھے کہتے ہو میں ادھر سے جا کے لے لوں، کیوں لے لو؟ کہا مہربانی کریں آپ وہاں سے جا کے لے لیں، کوئی بات نہیں، یہی کپڑا ہے، یہی مہر ہے، یہی ریٹ ہے، اگر فرق ہو تو نہ لینا، مجھ سے آ کے لے لینا۔ میں نے کہا جی میں وہاں جاؤں کیوں، میں نہیں جاتا، میں آپ سے لوں گا۔ میں اکڑ گیا، جب میں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ صبح سے اس وقت تک میرے دکان پہ تو 2-3 گاہک آ چکے ہیں، میں اپنے آج کے دن کی دہاڑی بنا چکا ہوں، میرے ہمسائے کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کم از کم اس کی بھی دہاڑی بن جائے، تو آج کا گزارا اللہ نے کر دیا، اس لیے میں بھیج رہا ہوں کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کے دکان پہ کوئی گاہک نہیں کیا، اور وہ میرا ہمسایہ ہے، ہمسائے کے حقوق کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا تم مہربانی کرو میرا نام بھی نہ کہو اور چپ کر کے وہاں سے کپڑا جا کے لے لو۔ کہتا ہے میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے اندر ابھی تک اتنا اسلام باقی، اور میں یہ اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھ کر بغیر کسی خوشامد کے، اللہ معاف کرے خوشامد تو تب کرے ہمیں کچھ ملتا ہو، اگر ہم نے خوشامدیں کرنی ہوتی تو کرائے کے مکانوں میں رہتے 40 سال گزار کے۔ وہی عقل کرو، جو لوگ میرے پاس طالب تھے، میرے پاس پڑھتے تھے، ان کے بھی ذاتی بلڈنگیں ہیں یہاں، جن لوگوں کو میں نے اپنے گھر میں 2-2 سال رکھ کے کھانے کھلائے ہیں، نوکریاں کرائی ہیں، آج وہ بھی ماشاءاللہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور میرے تو باپ نے یہاں 40 سال پڑھایا، 20-25 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ کرائے کے مکان میں تھے اور ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم تو اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ خدا اپنے گھر میں ہمیں رہنے دے، تو اس لیے خوشامد کی بات نہیں، میں اپنے مولوی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہ یہاں کا جو ایک عام عربی ہے نا جی، داڑھی منڈا، سگریٹ پینے والا، جسے ہم عام طور پہ اچھا بھی نہیں سمجھتے،
وہ عقیدے میں اتنا اونچا ہے کہ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی اس کے عقیدے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ہمارا جس گھر میں ہم رہتے ہیں نا جی، کرائے کا مکان ہوتا ہے نا. اچھا، خدا نہ خواستہ وہ اگر کرائے پہ نہ چڑھے تو اگلے سال پھر ہم کرایہ کہاں سے دیں؟ ہمارا تو اللہ نے ایک بھرم بنایا ہوتا ہے نا کہ پوری بلڈنگ میں بیٹھے ہیں مزے سے، جناب چابی دے ہمارے ہاتھ میں ہے، دروازے سے چھت تک ہم مالک بن کے بیٹھے ہیں. کرائے پہ چڑھ گئی، اگلے سال الحمدللہ حج میں ہم چھت پہ چلے گئے، مہینہ گزار لیا، پھر پوری بلڈنگ ہمارے پاس. اگر کرائے پہ نہ چڑھے تو جب تک کرائے پہ بلڈنگ نہ چڑھے نا، مولوی ہونے کے باوجود ہمیں نیند نہیں آتی. رات کو وظیفے پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، پھر جناب ملتزم پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر جناب جو بزرگ ساتھی بندے یار دعا کرو خدا کرے ہمارا کرایہ کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پاک مشکلات سے بچائے، تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. میرا اپنا ہمسایہ، میں اس فلیٹ میں کرائے پہ رہتا تھا، نیچے دکاندار تھا، کلین شیو، داڑھی منڈا، سارا دن سگریٹ پیتا، سارا دن سگریٹ پیتا رہتا تھا، اور جناب گانے سن رہا ہے اور گانے چل رہے ہیں. اور میں جب گزرتا تھا تو بڑا بیچارہ احترام کرتا تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، ہمسایہ تھا ہمارا. میں جب گزرتا تو میرے احترام میں تھوڑا سا لحاظ کر کے آواز نیچے کر دیتا گانے کی، بس بند پھر بھی نہیں کرتا، بند نہیں کرتا، تھوڑا سا اس کو ذرا نیچے کر دیتا. اور شیخ السلام علیکم. اچھا السلام علیکم، ہم بھی پوچھ رہے تھے. اس کی میں نے دو باتیں جناب دیکھی، میں حیران رہ گیا. ایک دفعہ اس کا ملازم سے جھگڑا ہوا، میرے پاس اوپر آیا فیصلہ کرانے کے لیے کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، آپ ہمارے سالس بن جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو بات. میں نے کہا بتاؤ بھی کیا ٹھنڈا پی ہوگے؟ اس نے کہا پانی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پانی. کہتے ہیں لیکن شرط ہے ایک. میں نے کہا کیا؟ کہتے چائے بھی نہیں پیوں گا، کوئی بوتل شوتل بھی نہیں پیوں گا، پانی پیوں گا لیکن شرط ہے کہ پانی گھر میں زمزم کا ہو. میں نے کہا یار الحمدللہ ہم بھی زمزم رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج ختم ہو گیا، آج بھر کے میں ڈبہ نہیں لے آ سکا، ابھی زمزم گھر میں نہیں. اس کا رہنے دے، پھر میں پانی نہیں پیتا. کہنے لگا مکی صاحب اللہ نے اس بیچارے کی پوری بلڈنگ جس کا لاکھوں ریال کرایہ 25 ذوالقعدہ ہو گئی اور مکان نہ چڑھا. اب 25 ذوالقعدہ کو یعنی یکم کو تو 2 کو تقریباً ہوائی جہاز بند ہو جاتے ہیں، حاجی ختم. 25 ذوالقعدہ ہو گئی. میں عشاء کے بعد درس سے فارغ ہو کے نکلا، سیدھا اس کے گھر گیا افسوس کرنے کے لیے کہ بھی مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے سنا تمہاری بلڈنگ اس دفعہ کرائے پہ نہیں لگی، یا تم نے بتایا ہوتا ہم بھی تمہاری مدد کرتے، کو محنت کرتے، کوشش کرتے، ہمسائے کا حق تھا. میں نے کہا افسوس کروں. میں گیا، اس نے جناب پانی منگایا، چائے منگائی، ہنس رہا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھی تمہارے مکان کا کہتے ہیں مکی صاحب عجیب بات ہے، کس بات کا افسوس کرتے ہیں؟ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بلڈنگیں ہم بنی نہیں تھی، تقدیر کے فیصلے ہو چکے تھے، فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ فکر کرنے کیا تھا؟ ماشاء اللہ آپ مولوی آدمی ہے، کمال ہے، آپ میرے پاس افسوس کے لیے آئے. میں نے کہا بھائی ہمسائے جو ہیں، اگر ہمسائے کی خوشی میں آدمی شریک ہوتا ہے، تکلیف ہو تب بھی شریک ہوتا ہے. اور نے کہا آپ کی مہربانی ہے تو بات چھوڑے، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں. خیر جی ہوگی بات. دوسرے دن صبح کو میں درس دے کے نکلا، چونکہ ہمارا تو گھر ایک تھا نا جی، ہم تو ان کے مکان میں کرایہ دار تھے، گھر ہی ایک تھا. میں درس دے کے نکلا، وہ بھی حرم سے نکل رہا تھا. میں نے مذاق کی، میں نے کہا کہ بھائی آج ماشاء اللہ تو صبح صبح اشراق کے وقت میں نے تمہیں حرم شریف میں دیکھ لیا. کہتے ہیں وہ مکان کا مسئلہ تھا نا، آج اللہ میاں سے جھگڑا کرنے آیا تھا. کمال ہے بھائی، اللہ میاں سے جھگڑا کرنے کا تو اور کیسے جھگڑا کروں؟ اس کے ہمسائے ہیں ہم، اللہ کے ہمسائے ہیں، اللہ کے جیران ہیں، اللہ کے جیوار ہیں، اس کے گھر کے ہمسائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے. میں نے آج جا کے ملتزم میں کہہ دیا کہ اللہ میاں بس میرا مسئلہ حل کرو. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو بس ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہتے اگر نہ ہونا تھا مجھے اللہ آنے کیوں دیتا؟ داڑھی منڈے کا عقیدہ سنو. ہم مولویوں کا بھی دیکھو، کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں دریا میں اترتا ہوں، لیکن رسی باندھ لو، پہلے کہیں ڈوبنے لگوں تو کھینچ لینا. ہم مولویوں کا عقیدہ بھی تو دیکھا ہوا ہے نا اپنے، ماشاء اللہ. کہتے ہیں جی کیا کریں، آخر پھر حالات کا ساتھ تو دینا پڑتا ہے نا.
جب تم حالات کے تابع ہو تو خدا کے تابع کب بنو گے؟ یا اللہ کے تابع بنو یا حالات کے تابع بنو. اگر تم اللہ کے تابع ہو اللہ حالات تمہارے خود تابع کرے گا. حالات کے تابع تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان نہ ہو. جس کے اندر ایمان ہو وہ تو اپنے اللہ رسول کے تابع ہوتا ہے. حالات کیا مطلب؟ اب جناب جب انہوں نے کہنے لگا جی ہو گیا میرا کام. میں نے کہا عجیب بات ہے کیسے ہو گیا یار؟ تمہارا اتنی پہنچ ہے تمہاری اور اتنا تمہاری دعا جو ہے زود اثر ہے کہ تم ابھی گئے ہو طواف کیا. اور نے کہا مکی صاحب خدا اگر کعب میرا نہ ہوتا نا تو اپنے گھر میں آنے ہی نہ دیتا. اندر جو آنے دیا ہے بلایا ہے اس نے کہ بس آ جاؤ ہم کام کر دیں گے. یہ اللہ بھی بہانے بناتے ہیں وہ کر دیں گے ہمارا مسئلہ ہو گیا بس. اچھا 2 دن کے بعد میں ملا اور کہا ہاں شیخ کیا بڑا خوش آ رہا تھا آج میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہوں الحمدللہ خلاص ہو گیا اور پہلے سے زیادہ کرایہ ملا مجھے. یہ ہے ایمان عقیدہ. ہم مولوی لوگوں کو تقریر کرتے ہیں اللہ جانے ہمارے اپنے عقیدے بھی ابھی مضبوط نہیں. ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے یہ ایسا ہے. لیکن جب خود اندر جاؤ ہمارے مولویوں کے اپنے قریب ہوگے حال دیکھو تو آدھی بدعتیں ان کے اپنے گھر میں بھی موجود ہوتی. اس وجہ سے جو ہے نا اصلاح نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ہماری بھی اصلاح کرے آپ کی بھی اصلاح کرے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی اصلاح کرے. تو اس لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ مسلمان کے لیے اتنی بات کافی تھی نا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام. باقی یہ کہنا کہ جی اس میں فائدہ ہوتا ہے ویسے یاد رکھو دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہوتی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. بچھو ہے سانپ ہے اس کا بھی فائدہ ہے. آج ساری دنیا میں اس کی زہر جو ہے بکتی ہے اس سے دوائیں تیار ہوتی ہیں. اور دنیا میں بڑی مہنگی چیز ہے سانپ کی زہر بڑی مہنگے پیسوں میں بکتی ہے. اچھا اور سانپ لوگ کھاتے ہیں بچھو کی زہر نکال کے دوائیں بناتے ہیں. اسی طرح بگیاڑ ہے شیر ہے اس کے بھی فائدے ہیں. اس کی بھی چربی سے دوائیں بناتے ہیں پتے سے دوائیں بناتے ہیں اس کے گوشت سے دوائیں بناتے ہیں. دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. فائدہ تو ہر چیز میں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر فائدہ ہے ایک تھوڑا سا اور نقصان ہے زیادہ تو اس زیادہ نقصان کو سامنے رکھ کر اللہ حکم جاری فرماتے ہیں. بات سمجھو جیسے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا میرے مدنی شراب کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ بتا دیں کہ اس میں گناہ ہے. اس میں کو کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اس کے گناہ کو سامنے رکھ کر اللہ نے حرام کر دیا. اس لیے اگر سود میں کوئی فائدہ ہے اگر ایک فرد کو فائدہ ہے معاشرے کے 100 آدمی کو فائدہ ہے معاشرے کے 1,00,000 آدمی کو فائدہ ہے اور 1 ارب آدمی کو نقصان ہے تو ہمیشہ اس کثرت نقصان کو سامنے رکھ کر اللہ حکم دیتے ہیں. اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہو. ہمیشہ یاد رکھ لیں. کیوں دیکھیں نا جی سود ہے اس کا فائدہ بڑا محدود ہے. آپ کے ملک میں کتنی بینک ہوں گے ان بینکوں کے کتنے ٹریکٹر ہوں گے. 12 کروڑ کی آبادی میں مثلا 12,000 آدمی ہوں گے متمول. اب 12 کروڑ کو لوٹ کے صرف 12,000 آدمی کو کھانا ملے اور ان کے منافعات بڑھیں اور 12 کروڑ کو لوٹا جائے تو یہ کون سا منافع ہوا؟ یہ کون سا فائدہ ہے یا کون سا منافع ہے؟ اچھا پھر جتنے سودی ادارے ہیں وہ ان کو قرضہ دیں گے جو پہلے بھی سرمایہ دار ہوگا. غریب کو کون دے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کو تو دکھانے کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے جی 2,000 روپیہ لے دو اس کو دے دو جی بیل خرید لے گا. وہ 15,000 سے بیل کم نہیں ملتا 2,000 کا مٹی کا بیل خرید لے گا. وہ غریب 2,000 روپیہ گھر جا کے کھا جائے گا. وہ 2,000 کا سود بن جائے گا. جو اس کے پاس پہلے کمزور بیل ہے وہ بھی بیچ کے ادا کرے گا غریب. یہ قرضہ کس کو ملے گا کہ جی آپ پہلے کمیٹی جمع کرائیں 20 کروڑ جمع کرائیں 50 کروڑ قرضہ لے لیں. پہلے 20 کروڑ ہے اس کے پاس
اس کو 50 کروڑ کا قرضہ دیا جا رہا ہے، وہ پہلے سرمایہ دار ہے تاکہ بڑا جو ہے اور بڑا بنے اور غریب جو ہے اور پستا چلا جائے۔ اچھا، بینک میں لاکھوں آدمیوں کے اکاؤنٹ آ گئے، بینک کرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، پیسہ سارے جہان کا ڈوب گیا۔ یعنی جب تک نفع ملے وہ تو ملے سود خار کو، اور جب نقصان آ گیا بینک جی دیوالیہ ہو گیا۔ اچھا جی دیوالیہ ہو گیا، اب کیا کریں گے جی؟ ہم کیا کریں؟ کہاں سے پیسے ادا کریں؟ سارے کھاتے دار مر گئے، سارے مر گئے، اس میں چھوٹے کھاتے والے بڑے کھاتے والے سب کے سب مر گئے۔ وہ بڑوں نے لوٹ لیا، جب تک فائدہ آتا رہا وہ کھاتے رہے، جب نقصان آتا رہا تو کوئی نہ ملا۔ اس کے مقابلے پہ اگر تم اسلام کے نظام کو اپناتے، نظام مزاربت کو اپناتے، نظام مشارکت کو اپناتے، نظام مرابحہ کو اپناتے، یعنی تیرے پاس مثلا 1000 ہے، کام 1,00,000 سے ہو سکتا ہے، اسلام کہتا ہے 100 آدمی کو حصے دار بنا دو، 1,00,000 جمع کر لو، اس سے کاروبار شروع کر دو، جب تک نفع نقصان کا وقت آئے تو سب کو پیسے کے مطابق نفع نقصان دے دو۔ ایک تو تم 1,00,000 میں جب 100 آدمی کو شریک کرو گے تو 100 آدمی کے گھر میں برکت پہنچے گی۔ اچھا، جب تم 100 آدمی کو شریک کرو گے کہ 100 گھرانے کی دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی، اللہ میاں اس کو برکت دے، اللہ کہ ہم نے ڈوب جائے غریب، ہم نے بھی پیسہ ڈالا ہوا ہے، اللہ میاں ہمارے بھی اندر دعانے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب تم سال کے بعد کما کے فیصلہ کر کے 100 گھرانے میں نفع تقسیم کرو گے، پھر 100 گھرانے کی خوشیاں تمہیں اور دعائیں ملیں گی۔ اس طرح تو سود دینے والا بھی خود لعنت کر رہا ہوتا ہے، لینے والا بھی لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ جو لیتے ہیں نا جی، ان سے پوچھ لو نا ذرا اندر ہو کے، قریب ہو کے، کہ کیا وہ کتنے خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کیا پوچھتے ہو، ہم تو سال میں جو کماتے ہیں وہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان ملک کے ملک انہوں نے جکڑ لیے قرضے میں، ملکوں کو قرضے دے دیے، اب سارے ملک کی جو آمدنی ہے سود دیتے رہو ساری زندگی۔ اصل قرضہ تو ابھی کھڑا ہے نا، وہ تو محفوظ ہے، وہ تو کم ہو ہی نہیں رہا۔ اور وہ کیوں بڑھ رہا ہے کہ تمہارے پاس مثلا قرضہ تم نے دینا تھا $1,00,000، $1 کی قیمت تھی 20 روپے، کیا مانا؟ تو 20 لاکھ تم نے دینا تھا، اب قیمت گر گئی، قیمت بن گئی 33 روپے، تم نے جو 20 لاکھ دینا تھا وہ 33 لاکھ میں خود بخود بدل گیا، قرضہ تم پہ 33 لاکھ ہو گیا۔ کیوں؟ تمہاری کرنسی کی ویلیو ختم ہو گئی، ان کا قرضہ جو اپنی کرنسی میں کھڑا ہے نا، وہ قرضہ تو تم کو انہوں نے اپنی کرنسیوں میں دیا تھا، تمہاری کرنسی میں تو نہیں دیا تھا۔ جو تمہارا پیسہ گرتا آئے گا، تم پر 1 کروڑ قرضہ تھا 2 کروڑ ہو گیا، پھر 2 کروڑ تھا پھر 4 کروڑ ہو گیا، 4 کروڑ تھا پھر وہ 8 کروڑ ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ حیثیت تمہاری اوپر سے ختم ہوتی گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اگر اس کے اندر گھس کے دیکھو گے، قریب جا کے دیکھو گے، اللہ اپنے بندوں پہ، حضور نے فرمایا اتنے مہربان ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے، وہ بھی اتنی مہربان نہیں جتنا میرا مولا مہربان۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہو گئی، آپ کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، ایک عورت دیوانہ وار میدان جنگ میں بھاگ رہی ہے، اور جب کسی لڑکے کو چھوٹی عمر کے بندے کو دیکھتی ہے تو چمٹا لیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پتہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس بیتاب ماں کو اس کا بچہ ابھی مل جائے، کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ انہوں نے کہا حضور ماں بیٹے کو؟ فرمایا اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو جب وہ اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، اس نے جو کہا حرام ہے تو کوئی بات تو ہوگی، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کہ حکام کا حرام کر دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفسر نے فرمایا کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، اپنی اولاد پر ماں بھی اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنی اللہ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسی میں اس کی حکمت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ جس کو نصیحت پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، وہ توبہ کر لے اور سود کھانا چھوڑ دے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله اي من بلغه نهي الله عن الربا
فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله تعالى فالله أما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أدوا ربا العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو سود کی نہی پہنچ گئی کہ سود حرام وہ رک گیا. اب اس سے پہلے جو معاملہ کر چکا ہے, جو سود لے چکا ہے, جو کھا چکا ہے, وہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے. جیسے کہ مکہ کے فتح کے موقع پر حضور پاک نے اعلان فرمایا کل ربن قدمیہ ہاتین. آج میں نے وہ ان کے حکم ربا والے سود والے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے ہیں. وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْ رِبَ الْعَبَّاسِ. اور آپ نے فرمایا میرے چچا عباس نے جو ربا لینا ہے, جو سود لینا ہے, وہ بھی ختم. کوئی اس کو واپس نہ کرے, سود واپس نہیں ہوگا. اچھا جو کوئی لے چکا ہے وہ بھی اس کو معاف ہو جائے گا. آگے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. لیکن حضور نے اس وقت کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ بھی جو سود پہلے تم لے چکے ہو واپس کرو. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو, یہ حکم تھا جب اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا, اس وقت تک پہلے لوگوں کو اس کے حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا. سمجھو کوئی آج یہ کہے جی میں 20 سال جو کھاتا رہا ہوں لہذا مجھ سے بھی واپس نہ لو کیونکہ میں نے تو آج توبہ کی ہے. نہ اس وقت تک سود کی حرمت نہیں آئی تھی, سود حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. اس لیے جو لے چکے وہ لے چکے. جب حرام ہونے کا حکم آ گیا اب آگے بند. اور ہمارے لیے تو قرآن جب آ گیا نہی آ گئی اس کے بعد لینا ہی حرام ہے. اگر ہم نے لیا ہے تو وہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا. جن سے ہم نے لیا ہے وہ ہمیں ان کو لوٹانا ہوگا, تب ہماری توبہ جا کے قبول ہوگی. کیونکہ حق جب تک حق کو نہ لوٹایا جائے, حقوق العباد میں ادائیگی بھی شرط ہے توبہ کے اندر. اللہ تعالی عالم و علم ہوتم. اللہ پاک آپ کو مجھے ہر مسلمان کو سود سے بچائے. ایک رکعت میں امام صاحب سے 3 دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. پیچھے کھڑے مقتدی نے 3 دفعہ لقمہ دیا لیکن اس کے باوجود امام صاحب نے سجدہ صاحب نہیں کرایا. سجدہ صاحب واجب ہے یا نہیں مجھے کیا پتا. آپ نے لکھا امام صاحب سے ایک رکعت میں 3 غلطی ہو گیا. کیا 3 غلطی ہو گیا, کیا پتا کون سی غلطی. بھئی امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے بھول گئے, یہ بھی تو غلطی ہے. پیچھے مقتدی نے بتا دیا. اچھا امام صاحب نے 4 رکعت کی 5 پڑھ لی, یہ بھی غلطی ہے. 4 رکعت کی 3 پڑھ لی, یہ بھی غلطی ہے. تم نے غلطی تو لکھی تھی تو میں فتویٰ کیسے, مسئلہ کیسے بتاؤں. تم نے تو لکھا بس امام صاحب سے 3 غلطی ہو گیا. مقتدی نے 3 دفعہ لقمہ دیا, امام نہیں مانا. مجھے کیا پتا امام سے کیا غلطی ہوا, پتہ نہیں تمہارے مقتدی سے ہی غلطی ہوا ہو. امام بیچارہ ٹھیک ہو, پیچھے لقمے دینے والا غلط ہو. اب مجھے کیا پتا اس بات کا, میں خواب دیکھوں اور بتاؤں مسئلہ. کہتے جی ہم یہاں پر کام کرتے ہیں اور ڈیوٹی ٹائم کے اندر ہم خانے کعبہ کے اندر نہیں آ سکتے, لیکن جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں سے ہمیں کعبہ شریف بھی نظر آتا ہے اور آواز قرآن کی بھی سنائی دیتی ہے امام کی, تو ہم وہاں سے کھڑے کھڑے جماعت میں نماز میں شریک ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی مجبوری ہے ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن امام یا نماز کی صفیں آپ کو نظر آتی ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول پہ جماعت ہو جاتی ہے, گنجائش موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو صفیں نظر آئیں, ان کی حرکات و سکنات نظر آئیں. صرف آواز سننا کافی نہیں. آواز تو تم اپنے ملک میں ریڈیو رکھ لو تو صاف سنائی دے گا, پھر نماز نہیں ہوتی. اگر تمہیں صفیں نظر آ رہی ہیں اور مجبوری ہے, ورنہ حکم یہی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ صفیں متصل ہوں. جتنا قریب آؤ گے اتنا اللہ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اچھا جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن رشی میں میرے بیٹے کا نام رحمان اللہ ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. نہ رحمان نام رکھنا جائز ہے, نہ اللہ نام رکھنا جائز ہے. یا تو اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھو یا عبداللہ رکھو. یہ رحمان اللہ, یہ میرا کو پٹھان بھائی ہوگا نا, ان کے نام ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں.
پتہ نہیں، میں آخری رکعت جماعت کے ساتھ ملا، باقی میری 2 رکعت اکیلا ہے، میں کیا کروں؟ احناف کے علماء کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی رکعتیں باقی ہیں آپ فاتحہ کی دیر چپ کر کے کھڑے رہیں، بعد میں بھی کچھ نہ پڑھیں، بس کھڑے کھڑے اس کے بعد رکعتیں پوری کر کے اپنی نماز پوری کر دیں۔ اور بعض ائمہ کا قول مبارک یہ ہے کہ جو رکعت آپ کی چھوٹی ہے اسی طرح پوری کریں، مثلا فاتحہ اور سورت چھوٹی ہے تو فاتحہ سورت پوری کریں، ورنہ صرف فاتحہ چھوٹی ہے تو فاتحہ پوری کر کے آپ نماز اپنی پوری کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نماز قبول فرما لیں گے۔ وہ کہتے ہیں صرف فاتحہ پڑھ لو، باقی رکعتوں میں نماز کافی ہو گئی۔ بعض لوگ فرض تو اچھی طرح پڑھتے ہیں لیکن سنتیں یا نفل جو ہیں وہ اچھی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ جلدی جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی میں نماز ہوتی نہیں۔ جب بھی پڑھو 2 سنتیں پڑھو 10 کے بجائے، لیکن پڑھو آرام سے۔ تم مثلا رات کو تہجد پڑھتے ہو 8 رکعت، تم 8 رکعت نہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، لیکن جو وقت تم 8 رکعت میں لگانا چاہتے ہو وہ 2 رکعت میں لگا لو، وہ زیادہ ثواب ہے۔ یہ جلدی جلدی ٹکریں مارنے سے نماز بعض اوقات بعض ائمہ کے نزدیک تو مطلق ہوتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی۔ کہتے جی انگلیاں چاٹنے والا بری چیزیں چاٹنے سے بچے، یہ نہیں ہے حدیث، حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اگر برتن میں کوئی چیز بچ جائے تو اس کو صاف کر کے چاٹ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بری چیزیں چاٹنے سے بچے گا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس چاٹنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ برتن صاف ہوتا ہے، برتن اس شخص کو بد دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو باقاعدہ آپ کے چونکہ آپ لوگ قرآن حدیث کم مانتے ہیں نا، موجودہ سائنسی تحقیقات کا پر بڑا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو آج کل جدید تحقیق بھی یہ ہے کہ اللہ نے ان انگلیوں کے پوروں میں ایک ایسے انزائم رکھے ہیں جو نظام ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ جو لوگ انگلیاں چاٹتے ہیں ان کا نظام ہضم خراب نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھو کہ بائیں ہاتھ میں خدا نے وہ انزائم نہیں رکھے ہیں، بھی صرف دائیں ہاتھ میں، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ آج کل یہ جدید تحقیق آ گئی ہے، ریسرچ آ گئی ہے، چونکہ قرآن حدیث آپ نہیں مانتے، ہارورڈ وغیرہ آکسفورڈ وغیرہ کی بات زیادہ مانتے ہیں، تو ان کی بھی آ گئی ہے۔ چلو تم ہماری نہ مانو، ان کی مان لو، تم مانو تو صحیح کچھ۔ ہم لوگ عمرے میں آئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد جب ہم لوگ اپنے وطن کو جائیں تو طواف الوداع عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اگر نہ کرے تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ حج کے زمانے میں آئے اور طواف الوداع نہ کرے تو دم دینی پڑے گی۔ عمرے والا اگر طواف الوداع نہ کرے تو اس پر دم واجب نہیں ہوتی، لیکن افضل یہ ہے کہ عمرے والا ہو یا حج والا طواف الوداع ضرور کرے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں لفظ عام ہے کہ بھئی تمہارا آخری کام یہ ہو کہ طواف کر کے پھر تم اپنا چلے جاؤ۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں عمرے پہ آؤ یا حج پہ آؤ، بہتر ہے کہ طواف الوداع کرو، اور ویسے بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی تو اللہ کے کعبے میں آئیں گے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، پھر پتہ نہیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا، تو اس لیے بہرحال طواف الوداع کرنا بھی بہتر ہے۔ عمرے والے کے لیے سنت ہے، حج والے کے لیے تو واجب کے درجے میں ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کو تو باقاعدہ دم ادا کرنی پڑے گی۔ مرغی یا بطخ کے گلے کے اندر جو رگ ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اسی طرح بکری یا گائے یا دمبا وغیرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں جو رگ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، رگ کا تم سے سنا ہے میں نے رگ کو؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی القضات تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، ایک دن بادشاہ موڈ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہ کدو ہوتا ہے نا پیلے رنگ کا، ایک تو سبز ہوتا ہے، ایک وہ پیٹھا بھی اسے ہم کہتے ہیں، تو کدو کا حلوہ آپ نے کبھی کھایا ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو قاضی آدمی ہوں، اور قاضی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ایسے سنی سنائی باتوں پہ فیصلے کر دے، پہلے ملزم حاضر کریں آپ۔ تو بادشاہ نے خیر شام کو دعوت دی کھانے کی، اور اس میں وہ حلوہ بنوایا، پکوایا اور کھلایا۔ اس کے بعد کہا جی اب فیصلہ کریں، اب تو ملزم حاضر ہے نا۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی اگر قاضی فیصلے کر دیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پیشی لگے گی، 2-4 دن تحقیق کریں گے ہم، پھر ہم ملزم کو دوبارہ بلائیں گے، تم پہلے یہ لے آؤ مجھے رگ دکھلاؤ کیا ہے۔ میں جب جانتا نہیں کیسے بتا دوں بھی حلال ہے یا حرام ہے؟
اپنی طرف سے بتا دوں؟ مجھے کیا پتا کون سی رگ؟ جس بات کا مجھے پتا نہ ہو میں کیسے بتا دوں؟ اس کا حل یہ ہے کہ بکرا بھی لے آؤ، میرے سامنے ذبح کرو، اس کی بھی مجھے ریڑھ کی ہڈی کی رگ دکھلاؤ، ایک بطخ لے آؤ، ایک بکری مرغی لے آؤ، وہ بھی میرے سامنے ذبح کر کے مجھے رگ دکھلاؤ، تمہیں بھی پھر مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے گا، میں بھی دیکھ کے فتوا دوں گا، تمہیں بھی انشاءاللہ جب 300-400 ریال ٹھکے گا نا آئندہ نہیں پوچھو گے مسئلہ، اور میں بھی دیکھنے کے بعد بتلاؤں گا تو صحیح فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کہ بھی وہ رگ کون سی ہے۔ جب رگ کا مجھے پتا نہیں میں کیا کروں؟ کعبہ شریف کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے؟ جیسے تم دیکھ رہے ہو ویسے میں دیکھ رہا ہوں، میں کوئی بناتا ہوں یا وہیں رہتا ہوں مشین جہاں لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ سونا لگا، مجھے کیا پتا کیا لگا ہوگا؟ جیسے تم دیکھ رہے ہو ویسے میں دیکھ رہا ہوں۔ سنا یہی ہے جیسے تم نے سنا ہے کہ دھاگا جس سے کعبے کا غلاف بنتا ہے وہ خالص ریشم ہے، اور اوپر جو ہوتا ہے وہ خالص سونے کی تار ہوتی ہے۔ یہ سنائی بات ہے، حقیقت کیا ہے اللہ عالم۔ تم بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے بھی پتا نہیں، تمہیں بھی پتا نہیں۔ اچھا کیا خیال ہے؟ یعنی سونے کا اگر ہو تو کاٹنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہاں آپ حاجی کو کوئی کم سمجھتے ہیں؟ وہاں چل دیکھا نہیں آپ جب حج جاتا ہے آپ نے دیکھا خلاف اوپر کر دیتے ہیں، دیکھا کتنا اونچا ہوتا ہے کہ حاجی کا ہر ہاتھ نہ جائے، ورنہ حاجی لگ کے روتے بھی رہتے ہیں، کینچی سے اندر کاٹتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا جی، انعامی سکیم والی رقم جو ہے مسجد یا مدرسے میں لگا سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ انعامی سکیم میں جو ایک ہوتا ہے انعام، ایک یہ آج کل جو طریقہ کار ہے یہ تو جوا ہے، یہ انعام کوئی نہیں ہے، اس لیے ایسے پیسے مشتبہ ہیں۔ البتہ کسی مسجد مدرسے کے لیٹرین ہیں، حمام ہیں، کوئی ایسی جگہ ہیں وہ آخر چیزیں وہ بنا دو۔ میرا پرس میرے پاس تھا، صبح کو اٹھ کر جب میں گیا جیب میں پرس نہیں تھا، پھر اس کے بعد نیچے مجھے پڑا ہوا مل گیا، اقامہ وغیرہ مل گیا، اور میرے پیسے 2850 ریال نکل گئے، نہیں ملے۔ بھائی اس میں اب میں کیا مسئلہ بتلا سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مدعی پر ثبوت ہے اور مدعا علیہ پر قسم ہے، بس۔ باقی تم شکر کرو اقامہ پاسپورٹ مل گیا، ورنہ ہمارے بھائی تو اس کو بھی بدل کے بیچ دیتے ہیں۔ تم خدا کا شکر کرو، ہمارے حضرات تو اتنے تیز ہیں، مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، فوٹو بدل دیں، ٹکٹ پہ نام بدل دیں، بندہ بدل دیں، ماں کو بیوی بنا کے لے آتے ہیں، بیوی کو ماں بنا کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے تیز ماشاء اس کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لعنتی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ جھوٹ قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، یعنی لعنتی بن کر وہ کہہ رہے جی ہم نے کیسے دھوکہ دیا، ہم جناب 20 کلو جو ہے نا جی سامان الاؤ تھا، میرا وہاں دوست کھڑا ہے، میں نے 200 کلو پاس کرا دیا جی۔ کمال ہے ہماری اتنی چلتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو بھی بے ایمان بنایا، میں بھی بے ایمان بنا۔ جس دوست نے پاس کیا ہے وہ یہ لائن اس کے باپ کی ہے، وہ کون ہے پاس کرنے والا؟ اس نے غداری کی، بے ایمانی کی، تم نے بھی حرام کھایا، اس نے بھی حرام کھایا، اس نے بھی اپنی کمپنی سے غداری کی۔ جو اس کے اختیارات ہیں اس اختیار کے حدود کے اندر ہے، زیادہ کیوں چلے؟ اسلام یہ کہتا ہے تمہیں اگر یقین ہے کہ چوری میری اس نے کی ہے گواہ لے آؤ، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے اس کی قسم پہ اعتبار کرو، باقی قیامت میں جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا۔ میں بے روزگار ہوں، اللہ پاک آپ کی روزگار مہیا کرے، اور بہتر جو ہے رات کو روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرو۔ قرآن شریف میں اگر نہ آئے نا کسی حافظ سے پڑھا لو، پڑھ لو، اور یعنی ایک دفعہ تو لازم پڑھا کرو، اور اگر 3 دفعہ پڑھو رات کو تو انشاءاللہ اور زیادہ قرآن پڑھو گے تو ثواب بھی ہوگا اور اللہ روزگار بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دن میں چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس پڑھتے رہا کرو استغفار، وضو ہو نہ ہو، پم جس حالت میں بھی ہو، چل رہے ہو، سڑک پہ جا رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بازار میں آ رہے ہو، جا رہے ہو، چلتے چلتے استغفار کی جب کثرت کرو گے تو اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ
ازدکم باموال وبنین، فرمایا جو استغفار کرنے والے بندے ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں، سب رحمتیں آسمان کے دروازے بھی کھول کے بارشیں برسا دیتا ہوں۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کرو اور رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ کی رحمت سے غریبی جو ہے بالکل بدل جائے گی۔ میرا ایک رشتہ دار جو ہے مجھے سخت تنگ کرتا ہے، تمہیں تو ایک رشتہ دار تنگ کرتا ہے، مجھے سارے رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تبدیل کریں رشتہ دار؟ میرے رشتہ دار تم لے لو، اپنا ایک مجھے دے دو، ایک سے میں گزارا کرتا رہوں گا، تم میرے سے گزارا کرو۔ اللہ کے بندے کوئی حرج نہیں، سلمن کا حق، نبی پاک نے فرمایا جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، احسن لمن اساء الیک، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ فرمایا اسی کا نام اسلام ہے کہ جو توڑے تم جوڑو، جو برائی کرے تم بھلائی کرو، وہ گالی دے تم دعائیں دو، وہ پتھر مارے اور تم ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت کانٹے ڈال دیتی تھی، ایک دن صبح حضور نے فرمایا کہ بھئی آج اس عورت کا پتہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آج میرے راستے میں کانٹے نہیں تھے، پتہ کرو عورت ہے کون؟ کہا جی بیمار ہے۔ فرمایا دلونی علی بیتھا، چلو مجھے گھر بتاؤ میں دعا کرنے جاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا واقعہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا، کوئی اللہ معاف کرے وہ بیچارہ کوئی نشائی وشائی تھا، کوئی بھنگ شنگ پیتا تھا، تو اس کو جب ایک دن صبح جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے، در سے فارغ، فرمایا بھی ہمارے ہمسایہ کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو ہمسایہ ہمارا کہیں چلا تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی ہمسایہ اس کو تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ امام صاحب نے کہا اچھا؟ امام صاحب خود چلے گئے تھانے پہ، امام وقت خود گئے۔ اب وہ اگلے بھی بہرحال انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے نے کہا حضرت آپ حکم فرما کے، آپ نے میرا ایک ہمسائے کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو نشائی آدمی ہے، بھنگ پی کر رات لڑ پڑا کسی سے، وہ پہلے گالیاں والیاں دیتا رہا، اور ایسے آدمی کی آپ سفارش کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آپ بھی کمال کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہرحال اس بات کو چھوڑو، اب مہربانی کرو اس غریب کو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو بعد حجت والے شکل تھے، انہوں نے کہا حضرت کسی شریف آدمی کی سفارش کیا کریں، آپ بھنگی نشائیوں کے لیے بھی چل پڑتے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی ایک تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جیران کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا اوصانی جبریل بار بار آئے کہ ہمسائے کا خیال، فرمایا خشیت انہ سیورثہ، مجھے تو یہ ڈر ہو گیا کہ شاید اللہ ہمارے میراث میں بھی ہمسائے کو شریک نہ کر دے، کہ بھئی اپنے ہمسائے کا میراث بھی دیا کرو، حصہ بھی دو اس کو۔ ایک تو یہ شرعی حق ہے، اور دوسرا فرمایا کہ میں تو کئی سال سے تہجد جو پڑھ رہا ہوں اسی کے ہمسائے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ سے کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا جب یہ نشہ پی کے رات کو چھت پہ چڑھ جاتا ہے نا، گالیاں دیتا ہے، تو مجھے جناب اس وقت خیال آتا ہے کہ جی ابو حنیفہ تم عجیب ہو، ایک آدمی بوٹی کے نشے میں جاگ رہا ہے، تمہیں خدا کی محبت کا نشہ ہے اور تم جاگتے نہیں ہو۔ انہوں نے فرمایا میں اس کو دیکھ کے پھر شرمندہ ہوتا ہوں کہ دیکھو وہ ایک نشئی آدمی ہے، وہ اپنے یاروں کے لیے جاگ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے، اور میں خدا کے ساتھ تعلق کے بعد